اور عثمان کون ہے؟ جو کامل الحیاء والایمان ہے۔ عثمان وہ ہے جو نبوت سے پہلے بھی سخی تھا، بعد میں بھی سخی تھا۔ عثمان وہ ہے جو نبوت سے پہلے دور میں، جسے جاہلیت کا دور کہتے ہیں، تب بھی وہ حیا میں کامل تھا، حضور کے دور میں بھی حیا میں کامل تھا۔ عثمان پہلے بھی وہ بندہ تھا کہ ایک بی بی اپنے بچے کو لوری لیتے ہوئے کہہ رہی تھی تو مجھے اس طرح پیارا ہے جس طرح قریش کو عثمان پیارا ہے۔ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جنگ بدر کا موقع آیا، ایک ایک بندے کی ضرورت، ایک ایک مجاہد کی ضرورت۔ حضرت عثمان بھی آئے، مگر اللہ کی قدرت سیدہ رقیہ شدید بیمار۔ آپ نے فرمایا عثمان تم واپس جاؤ، رقیہ کا خیال کرو، بیمارداری کرو، علاج کرو۔ تو غزوہ بدر میں جائے گا نہیں، مگر اللہ تجھے ان میں شامل رکھے گا۔ جو اجر ان کو ملے گا وہ تجھے ملے گا، مال غنیمت میں جو حصہ لوگوں کو ملے گا تجھے بھی ملے گا۔ وہاں موجود نہیں تھے، شریعت نے موجود بنایا، سمجھا۔ اللہ کی قدرت، غزوہ بدر میں فتح ہوئی۔ اونٹنی پہ پیغام لے کے آنے والا مبارک دیتا ہوا آگے آیا، ادھر منظر کچھ اور ہے۔ نبی کا نور سیدہ رقیہ اس جہاں میں فانی سے چل بسا۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام آئے تو سیدھے سیدہ رقیہ کی قبر پہ گئے، دیر تک وہاں بیٹھے دعائیں بھی کرتے رہے اور روتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد مسجد نبوی میں گئے، دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ستون اکھم جڑا ہوگا مسجد، اس کے ساتھ دیگ لگا کے رو رہا۔ فرمایا عثمان خیر، عثمان خیر؟ کہا پیارے میرے سے زیادہ غم والا کون ہوگا؟ آپ کی لخت جگر میری زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ جہان سے چلے گئی، میرا آپ سے رشتہ اعتمادی ٹوٹ گیا، غم سے نڈھال۔ آپ نے فرمایا عثمان ادھر تم بات کر رہے ہو، ادھر آسمان سے جبرائیل میرے پاس آ گیا۔ جبریل کہہ رہا ہے عثمان کو بتا دو اللہ نے نبی کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کے ساتھ آسمان پہ عثمان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یہ اعزاز کائنات میں نبی کے بعد صرف حضرت عثمان کو ملا۔ ام المومنین سیدہ زینب کے بارے میں رب نے فرمایا تھا محبوب میں نے آسمان پہ زینب سے تیرا نکاح کر دیا ہے، تو زمین پہ بھی نکاح کر لے۔ عثمان کا بھی سیدہ ام کلثوم کے ساتھ پہلے آسمان پہ نکاح ہوا، پھر زمین پہ ہوا۔ حضرات تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں اس تفصیل میں جاؤں۔ غزوہ بدر میں گئے نہیں، شامل سمجھے گئے۔ پھر اگلا موقع حدیبیہ کا، جسے قرآن نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، درخت کے نیچے بیعت لینے والے۔ اصل میں قریش کو شک پڑ گیا، عربوں میں رواج تھا عام سفر کرتے، عمرے کا سفر کرتے، حج کا سفر کرتے، تلواریں گلے میں ہمارے رواج ہوتا ہے۔ جیسے میں پہلے بھی یہاں مثال دے گیا تھا، میں افغانستان میں گیا، رات بارش بڑی تھی، کنر میں ہم نے رات کو کھانا کھایا، صبح اٹھے تو بندہ بکریاں چرا رہا ہے، گلے میں کلاشن کو ڈالی۔ رواج ہے، کلچر، وہاں عربوں میں بھی یہ کلچر تھا۔ مکے والوں نے سمجھا یہ تو لڑنے کے لیے سے آئے۔ آپ نے نگاہ دوڑائی اپنے صحابہ میں، ایک سے ایک برتر، ایک سے ایک اونچا، ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک رب کو پیارا تھا، مگر اعتماد میں قریش کے احترام میں سب سے جس کو بہتر پایا اس کا نام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔
آپ نے فرمایا عثمان جاؤ مسلمانوں کے سفیر بن کر قریش سے بات کرو، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے۔ حضرت عثمان چلے گئے، ادھر خسر ہوئی انسان ہے نا، وہ بھی تو انسانوں کا معاشرہ۔ صحابہ کہنے لگے واہ عثمان تیرے مقدر، اسی آپ کھڑے ہیں تو تے عمرہ پہ کرتا گل کر دیں میرا گل کر دیں۔ بات حضور کے کانوں تک پہنچی، مبارک کانوں پہ، فرمایا میرا یقین ہے عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا جب تک ہم اس کے ساتھ جا کے عمرہ نہیں کریں گے۔ اعتماد کتنا۔ اور ادھر آپ اپنے چچا داد حضرت عفان بن سعید کے پاس ہیں، اس نے کہا عثمان چلو گفتگو ہوگی، مذاکرات ہوں گے، ٹیبل ٹاک ہوگی، گل بات کر لیتے ہیں، تو عمرہ تو کر لیں، آیا جو بیٹھا عمرہ کر لیں۔ کہنے لگے کیسے ممکن ہے نبی رستے میں رکا ہو اور عثمان عمرہ کر لیں۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہ پھر خبر پھیل گئی، عثمان شہید کر دیے گئے۔ آپ نے صحابہ سے بیعت لی، اب قتل عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ آؤ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کرو۔ جس بیعت پہ رب نے کہا محبوب نیچے تیرا ہاتھ ہے، اصل میں یہ میرا ہاتھ ہے، جو اللہ پاؤ کہتی ہے ان کے اوپر میرا ہاتھ ہے، رب کا ہاتھ ہے۔ آپ نے جب سب صحابہ کی بیعت لے لی، اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا، کہا صحابہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لے رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار حضرت عثمان جہاں موجود نہیں ہے، آپ میری سمجھ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، موجود مگر نبی ان کی طرف سے بیعت لے کر انہیں شامل فرما رہے ہیں۔ یہ دو موقع ایسے ہیں، عثمان موجود نہیں، رب اور رسول نے موجود پایا ہے، یہ وہ نور ہے کہ آپ ذوالنورین ہیں۔ ویسے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کے دو بیٹیاں ہیں، اس لیے آپ ذوالنورین ہیں۔ مگر میں یہاں کہنا چاہوں گا اسلام نسل خاندان پہ اعتماد نہیں کرتا، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے نزدیک بڑا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں زیادہ رب ہوتا ہے، تقوی والا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ایک حد تک یہ بھی عزت والی بات ہے، ایک حد تک یہ عزت والی بات ہے۔ تو میں یہاں صرف اتنے لفظ کہنا چاہوں گا، 12ویں مہینے میں یہ جام شہادت نوش کرنے والا عثمان وہ ہے رضی اللہ عنہ جن کا حضور سے تہرا رشتہ ہے، دورہ نہیں تہرا۔ پہلا رشتہ کیا ہے؟ 5ویں پشت میں حضور اور عثمان کی پشت جا کے مل جاتی ہے۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی والدہ عروہ بنت ام الحکیم اور حضور علیہ السلام وہ نواسی ہیں سردار عبد المطلب کی، حضور پوتے ہیں سردار عبد المطلب کے۔ ہر سر لگے نہیں ہے، عثمان کی ماں نواسی تو اتری ہے، یوں کہ حضور پوترے ہیں، عبد المطلب دے پوتر ہیں، ہی ہے۔ تو رشتہ کیا بڑا؟ ماموزاد اور پھوپھیزاد، ماموزاد اور پھوپھیزاد کا۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان حضور کے بھانجے، حضرت عثمان حضور کے بھانجے ہیں۔ اور سب سے بڑا اور اہم رشتہ کہ آپ کی دو لخت جگر، دو نور آپ کے حبالہ نکاح میں آئی اور آپ ذوالنورین ہیں۔ 12ویں مہینے میں انہیں شہید کیا گیا، اور اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ اور بلا شبہ
شریعت کے اندر شہادت و منصب و مقام و عزت ہے۔ حضور آپ دعا فرماتے ہیں یا اللہ میری خواہش ہے تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، 70 مرتبہ ایسے ہو۔ مگر یاد رکھنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، رسول شہید نہیں ہوتا، نبی شہید ہوتے ہیں۔ اس میں مغلوبیت کا پہلو نکلتا ہے اور اللہ کہتا ہے لَأَغْلِبَنَّ بندہ انا بَرُسُلِي، میں اور میرا رسول غالب آ کے رہیں گے۔ رسول کو شہید نہیں ہونا تھا مگر شہادت کا ذوق کمال۔ ایک صحابی دوڑے آئے آ کے عرض کی حضور دعا کر دو اللہ اپنے رستے میں شہادت دے دے۔ فرمایا کھجور کے وہ لو پتا چھلکا وہ لایا، حضور نے اس طرح پاک کے کہا یا اللہ میں اس کا خون کافروں پہ حرام قرار دیتا ہوں، تو بھی حرام قرار دے دے۔ وہ رونے لگ گیا، منگی شہادت آئی تھی ہڈی ہو۔ آپ نے فرمایا یاد رکھ تو گھر میں بخار میں بستر پہ بھی فوت ہوگا تو تیرا درجہ شہید نہیں ہوگا۔ اور شہادت کا مقام یہ ہے، مارکا تیار ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنی تلوار نکالی، ہلائی لہرائی اور فرمایا صحابہ کون ہے تم میں سے جو میری تلوار کو لے لے، اس کا حق ادا کر دے، تلوار لے لے۔ ایک صحابی بڑے درویشانہ انداز میں غیرت کے ساتھ اٹھا، ابو دجانہ اس کا نام رضی اللہ عنہ۔ کہا پیارے اس کا حق ہے کیا؟ اور تیری لائٹ تو پکڑا رہا بھلے بندے اٹھایا جاوے دھیان کری پاؤں حضرات۔ اس نے کہا جی حق کیا؟ آپ نے فرمایا میری تلوار لے لے، دشمنوں کے پشتوں کے پشتے لگائے، گردنیں کاٹتا جائے، مارتا جائے، تلوار چلاتا جائے یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ صحابی تیری عظمت کو سلام، آگے بڑے عرض کی محبوب لفظ میرے یہاں نوٹ کرنے سینوں میں۔ کہا آقا تلوار مجھے تھما دو، تلوار مجھے تھما دو، دعا آپ فرما دو۔ تلوار مجھے تھما دو، دعا آپ فرما دو، توفیق میرا اللہ دے حق میں ادا کرنا۔ تلوار لی محبوب کی خوشی کے ساتھ ایڑیاں اٹھا کر پنجوں پہ چلنے لگا، جس طرح سکھلایا ہوا گھوڑا جاتا ہے کہ پڑے سمجھامن کی کوئی دیر بھی میڑا کے لت کیوں کوئی ہوتا۔ اگر گھوڑے سکھائے ہوئے ہیں اس طرح چلا، پنجوں پہ ایڑیاں اٹھا کے صحابہ نے تعجب سے دیکھا کیا ہو گیا ابو دجانہ کو یہ چال تو تکبر کی چال ہے؟ ابو دجانہ تکبر کر رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کی طبیعتوں کو آنکھوں کو جانچا پرکھا، فرمایا صحابہ ابو دجانہ کی چال میں تکبر نہیں، یہ دشمن کو ڈرانے والی چال ہے۔ اس پہ مجھے بھی ناز ہے، میرا رب بھی اس پہ خوش ہے۔ ابو دجانہ نے تلوار لی، آگے بڑا پشتوں کے پشتے لگائے، جدھر جائے مارتا جائے، جدھر جائے مارتا جائے، لاشوں سے ڈھیر لگاتا جائے۔ اچانک دامن کو سے ایک بی بی کی آواز آئی، یہ بھی جاتی تھی صاحب، مسلمانوں کے ہاں بھی جاتی تھی اور کافر بیبیاں لے کے جاتے تھے۔ اصل جنگ کیوں کروائی گیا؟ اصل لڑائی ہو کرتی ہے وہ دیا دیکھی کدائی خانداندار بیڑا نہ دھو دلی اب پانڈے چنا آوے سینے چاہے وہ بھڑکیں بھی ہم کہتے موٹیویٹ کرنا انگریزی بھائی موٹیویٹ وہ بھڑکایا کرتی تھی مجھے وہ تیرا پیو بڑا چاہتا تیرا دادا بہت چاہتا دیکھی کدائی کینڈل حلوہ دیوی آپ نے دیکھا آگ پہ آلائی کریے چھوئے حضرت ابو دجانہ جو سیدھی تلوار کی کا ایدہ جاتا تھا پہلے لال ہمارے ہک کری حضور گئے تلوار لہرائی گردن کے قریب آنے والی تھی کھینچ دی۔ ابو دجانہ پاک محبوب کی پاک تلوار کو عورت کے بزدل خون میں ڈبونا بہادری نہیں۔ میں مثال اس وقت دوں میرا ادھر چلا جائے گا کوئی شبہ نہیں، میں بیویوں بہنوں سے بڑی بادر سے اے لڑائی کراؤں لگن کے 5 منٹ میں کچھ بھی نہ دیکھیں۔ میں دیکھیا آپ اکھو مکی لڑائی ہوڑ جائے انہیں کہا میں اور چھٹا ایک مثال دے دیں مثال میری اکھا سامنے قتل ہوئی شروع بندے میں بالکل وہاں قریب تھا میں بھی دوڑ کے وہاں آیا
وہ جی مرد والی سوانی آئی نا دوجی کی ہوئی چھوٹ ہائی بھی جب آؤ پارو کے ملاد بھی بھی نہیں آئی بس انہی گالی کافی ہے اس دوپٹہ لایا کان کے بعد اس کا تینوں کٹھیے مرندے ہم کائنا تینوں بینی بھاڑ مرندے ہم کائنا ہاں بھی بینی بھاڑ بینی بھاڑا تو مہد کسا بینی بھاڑا ہوگا اس کا تینوں بینی بھاڑ مرندے ہم کوئی نہ تینوں کٹھیے مرندے ہم کوئی نہ تینوں بھلو مرندے ہم تینوں کتیاں ماریا تینوں بلیاں ماریا لڑائی بول ہاں کتیاں بلیاں ماریا کتیاں بلیاں یہ کیا موٹیویشن میں لفظ کہنا چاہتا تھا وہ بی بی وہ کر رہی تھی مگر حضرت ابو دجانہ نے تلوار کھینچ لی آئیے بات کو سمیت میں چاہتا ہوں شہادت وہ اعزاز ہے مجھے یاد ایک زمانے میں شاید کون میرے علی عمر کا پرانا میٹرک آڑا ہوئے تو بھی یاد آئے گا میٹرک میں تھوڑا حصہ تھا ایف اے میں پوری نظم تھی رشیدہ سلیم سیمی کی اس نے تصور پیش کیا تھا ایسے کہ اس کا خامد شہید ہو گیا لوگ اس کے پاس تعزیت کرنے آئے ہیں تو شعروں میں اس نے وہ بڑی کمال کی اس کا پہلا اور آخری شعر پڑھوں گے اس وقت سٹارٹ اس نے لیا تم ہی سے مجاہد و جہاں کا سبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات آخر میں وہ کہتی ہے کہ عورتیں آتی ہیں تیرا خامد شہید ہو گیا تو پھر یہ عورتوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے اپنے خامد کو مخاطب کر کے تم سے پہلے بھی جی رہے تھے ہم خامد والی ہے تم سے پہلے بھی جی رہے تھے ہم اب بھی زندہ رہیں گے تو جی لیں گے ہم اتنے کم حوصلہ نہیں ہے زندگی زہر ہے تو پی لیں گے حضرات ایک تصور اس نے پیش کیا اسلام کی تاریخ تو بھری پڑی ہے اسلامی سال کے پہلے دن یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی خطاب کا بیٹا سردار عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عمر جو نبی نے چوری پھیلا کر رب سے آپ مانگ کے دیا تھا وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا تھا عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا تھا عمر تیری زبان پہ حق نازل ہوتا ہے تو زمین پہ مشورہ دیتا ہے آسمان سے قرآن بن جاتا ہے یہی مقام میں ابراہیم نے کہا حضور ہمیں یہاں نماز پڑھنی چاہیے حکم نہیں تھا قرآن میں آگا وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم آرڈر دے دیا رب آپ نے فرمایا عمر تیری زبان پہ حق نازل ہوتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا عمر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر دروازہ بند نہ ہوتا اللہ تجھے نبی بنا دیتے وہ عمر رضی اللہ عنہ و ارضاہ جو سب سے بڑے مسلمان حکمران رہے 24 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا عمر وہ عمر رضی اللہ عنہ آخر میں بات آئی یہ حال بیت یہ کر کے میں نے ختم کر دیا میں نے قاری صاحب اڑ کے نہ ٹکر پہ کھا لالو میں ترید دے مور چی نہیں سی آچی میرا خیال سی کہ آپ فضل دین صاحب دی خطاب تو بات قاری صاحب کر تسی جانو تو نہ جان اور وہ جان کے لیٹ کر لیا تاہم میں انہوں دو گلہ کرنیا بیٹھے حضرات توجہ فرمائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے یمن سے کچھ نوجوان لڑکے آئے چھوڑ آئے یمن سے یہ اسی مسلمانہ دے امیر عمر کو لے لائے وہاں نوجوانی کھڑے تو نہ کہا بھائی ہم نے عمر سے ملنا ہے جو امیر المومنین ہے انہوں نے کہا بھائی اور سامنے کھجی تھلے کھجی اور کھجی دے بوٹے تھلے پتھر دا سرائنہ بنا کے پاٹے ہوئے کرتے جڑا سنتا وہ عمر ہے انہوں نے کہا اسی نہیں ملنا ہے
ہم نے اس عمر کو ملنا ہے جس کا نام سن کر سپر پاور کسرا پہ لرزہ داری ہوتا ہے. ہم نے اس عمر کو ملنا ہے جس کا نام سن کر کسرا خود تھرا جاتا ہے. ان کا یار وہ ہے، مگر نا بھائی ان کا ہم جو اس عمر سے ملنا ہے. کافروں کی مائیں اپنے بچوں کو ڈرائیں، چپ ہو جا عمر دیاں فوجاں آ رہی ہیں. ساڑیاں ماما تے ویسے ماشاءاللہ کمال کا بھی چپ ہو جا باگر بلّہ پہ ہوتا اس کا سب باگر بلّوں ڈرائی کریں. کافروں کی مائیں بچوں کو ڈرائیں، چپ ہو جو عمر کی فوجیں آ رہی ہیں. وہ روک رکھنے والا وہ کافرے والے کہتے ہیں چاروں میں چار مجبور یار. ایک نے پوچھا ایو جواب، دوئے نے پوچھا ایو جواب، تریو پوچھا چلو ایک ہی رہے ایو ہی نہ ہوئے کی رائے. وہ چلے کہتے ہیں سویا ہوا عمر یہاں سے قمیص پھٹی ہوئی ننگی زمین پہ لیٹا ہوا، پتھر کا سرہانا بڑھایا، کوئی گن مین نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی پولیس، اور وہ بلٹ پروف گڈی کوئی نہیں. کوئی پر تلوار لے کے بندہ بھی نہیں کھڑا، اکیلے پڑے کھلے آسمان کے نیچے. کہتے ہیں جیسے جیسے ہم قریب ہوئے تب دبائے عمر سے ہم گھبرائے اور تب کپائے یقین ہوا یہی عمر ہے. وہ جاگے تو ہم نے سوال کیا آنکھیں نیچی کر کے سارے پوری دنیا نال پنگا تے کھجی تھلے ستا پہ ہر پاسے لڑائی پائی ہوئی ہے. دشمن سارا جہان تیرا تو ستا کھجی تھلے. آپ نے فرمایا میرا رب سے تعلق ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ میرا سلوک ٹھیک ہے. لفظ دو سننا، رب سے تعلق ٹھیک ہے، لوگوں سے سلوک ٹھیک ہے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، ضمیر مطمئن ہے، مجھے کسی گن مین کی ضرورت نہیں، میرا محافظ میرا اللہ ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام اسلامی سال کے آغاز پہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. حضرات جی وقار قاری صاحب گئے آت میرا مجمور سے نہ دے اومن تک چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے. انہاں جنہ گالے کی رہن دی ہے نا جنہیں بٹھا کے میں موڑ بھی تو میں کرنی آئی لازم. محرم الحرام کی 10 تاریخ پر آگیا واپس جو صحیحہ فاجعہ پیش آیا بلا شبہ دردناک واقعہ ہے. مگر حضرات یہاں میں یہ کہنا چاہوں خط لکھنے والے لوگ کون تھے تو آپ کو پوچھتا ہوں خط کنا لکھے حضرت امام حسین بولو کسے کوہے آیا خط کیا لکھے تے کنے کے لکھے ہزارہ میں بوریاں بھری گئی تیرے آمن کی ڈھیلے بیت کر کے تمہیں امام بنا رہا خطا بھی جناب پنڈا باندھ دیا چچے دا جاد گھرانو پترین گلیا سور لے بندے ہین پنکے مسلم میں نکیل گیا کہ بڑا استقبال بلے بلے بمبا کٹ چھڑیا ان پیغام گلیا گال والے بھائی جاؤ جو دوئے دیوار دیکھا کہ بندے پیچھے رہ گئے 103 دیوار دیکھا کہ ایک بھی کوئی نہ پھر مسلم میں نکیلوں کوئی جا بھی نہ دے دے چھوپڑ واسا ظالمان ایک مائی دے گرو قد کے شہید کر دیتا. جدو خبر ملی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بڑے بدبخت نے کہا تو اور لکھیں کچھ اور نہیں کرے چلا پیشہ چلی جائے. انہاں دے جڑے رشتہ دار ہیں انہاں کہا جی ساڈا تے گیا اور یا راسا تے یا باسا یا اسی بھی مار جاسا تے یا اپنا بدلا رہی سا پیشہ ہون نہ ہٹ دے ہوئے چل پہ وہاں جا کے دیکھا تو حالات بدلے ہوئے. میں ایک نیت کی گل سنا کی گل ٹکانے لے ہونا جدوں دیکھا اے بھی بگڑیا او بھی بگڑیا فرمایا اوے تو خط نہیں لکھیا میں لکھیا اور کوئی ممی خط نہیں لکھیا جی لکھیا وہ سردار تو خط نہیں لکھیا لکھیا جی حالات بدل گئے. خط لکھیں حالات ہے میرے اللہ خود بلا کے خط لکھتے سانحہ فاجعہ پیش کرتا ہے.
مگر میں اس تفصیل سے بھی نہیں جاتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلا شبہ یہ تاریخ اسلامی پہ بہت بڑا داغ ہے. شہادت حسین بہت بڑا داغ ہے، مگر کونین کا رب گواہ دو شہادتیں ذہن میں اور لے آؤ. ایک تو آپ نے سید الشہداء کہا جو حضور کا چچا تھا حضرت امیر حمزہ، جس کے ٹکڑے کیے گئے کلیجہ نکال کے چبایا گیا تھا. اور دوسرا مظلوم شہید سیدنا امام عثمان ابن عفان 40 دن تک پانی بند کر کے گھر میں رکھا. فرق بڑا ہے، خود حکمران ہے، بہت سارے گورنر ہاتھ میں ہیں، بے شمار فوج پاس ہے، مگر اندر بند کیے ہوئے ہیں. آل بیت کی محبت کا دم بھر کے باہر آنے والوں نے راستہ بند کر دیا. تو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ سنیے، ہمیں کس طرح ہمیں مسلمان توازن سے اعتدال سے برابر سے چلنے والے، ہمیں وہ پیارا ہے جو نبی کو پیارا ہے، ہمیں وہ پیارا ہے جو نبی کو پیارا ہے. صدیق نبی کو پیارا ہمیں پیارا، عمر نبی کو پیارا ہمیں پیارا، عثمان نبی کو پیارا ہمیں پیارا. اور علی کے متعلق تو فرمایا تھا علی وہ ہے جو اس سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو اس سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہے. حیدر کرار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا علی تو میرے لیے اس طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر نبوت ختم ہو چکی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. حضرات آخر کی طرف جانا چاہوں، جہاں تک تعلق اس بات کا ہے آئیے ذرا غور کیجئے. تفصیلات اس موضوع پہ چونکہ قاری صاحب نے بیان کرنا ہے، میں ایک بات عرض کروں. حضور خطبہ دے رہے تھے، عام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے حضور منبر کی تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں. حضرت ابو بکر ادباً دوسری پہ آیا، عمر ان کے ادب میں تیسری پہ آگیا. کھلے جا تو انہیں اسی ہون تک ترید کھڑے. سمجھ آگی بات؟ آپ وہاں کھڑے خطبہ دے رہے ہیں. یہ دونوں شہزادے جنہیں آپ نے فرمایا تھا یہ میری دنیا اور زندگی کے دو پھول ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، لمبے کرتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا. اور میں بھی کبھی کھانے لے آن دیکھتی تو بڑے والے کا دی آ جاؤ اہلا. ماشاءاللہ آپ خطبہ روکا، خطبہ جس میں کسی کو چپ ہونے کا کہنا بھی گناہ ہے. خطبہ روکا، نیچے اترے، ایک شہزادے کو دائیں بغل میں دوسرے کو بائیں میں لیا، دوبارہ منبر پہ چڑھ کے پھر خطبہ دیا. اور آج ایک عجیب موقع ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں سیدنا حسن ابن علی جن کا تذکرہ خطبہ بھائی بہت کم کرتے ہیں. معذرت حضرت حسن پاس بٹھائے، آپ نے فرمایا لوگو یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسن، اللہ اس کے ہاتھ پہ دو بڑی جنگجو قوموں اور فوجوں کے درمیان صلح کروا دے گا. چنانچہ حضرت حسن نے صلح کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. 6 ماہ کے بعد ان کے اپنے بلڈرا ہوئے اور صلح کی تھی حضرت حسن نے. اور حضرات دوسرے موقع پہ دونوں بیٹے بیٹھے تھے. یہ میری آخری بات ہے، آپ نے فرمایا یہ میری زندگی کے 2 پھول ہیں. آج ایک فرشتہ میرے پاس ایسا آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس نے بتایا محبوب مبارک ہو تیری تخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اور فرمایا تیرے یہ 2 بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. حضرات
جس طرح ہمیں صحابہ سے پیار اسی طرح اہل بیت سے پیار امت اور قوم کو بھی ذرا ہوش میں آنا چاہیے سمجھنا چاہیے کسی کو کسی رنگ سے ڈکیتی کرنے اور واردات کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے مگر کریں تو کریں کیا اسیدہ سنی کے مان لیں سنی تھے مان لیں کچھ ہمیں بھی اس میں معلومات ہونی چاہیے اس پہ تفصیلی گفتگو کسی اگلی کھلی مجلس میں مجھے خوشی ہے پہلے تو ویسے میں بڑا حیران تھا کہ اعلان تک کر لیا کہ رات پتہ نہیں کچھ کرتا بھئی پھر سارے آمدہ ہی کوئی مسیح کو پیا بھلا ہوئے دو تین برائے کو کچھ تھوڑا جا دل بڑے چلو پانچدہ تو پانچدہ ساڑھے درویش ہیں اب دو تین ساڑھے دوے درویش ہیں کچھ تک کرے سب ہو جانے پر یہ شکر پورا تو موڑ بھی چھٹا نہ آیا تو کچھ نہ کچھ تو لٹھا آیا پورا چھٹا نہ آیا کچھ نہ کچھ لٹھا آیا جڑے آئے اللہ قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت